اگر ہم کسی عیسائی کو یا کسی یہودی کو اگر ہم قرآن و احادیث سے کوئی دلیل دیں تو وہ کہے گا کہ بھائی میں تو سب سے پہلے قرآن کو ہی نہیں مانتا ہوں، تو میں پھر اس کی دلیل کو کیوں قبول کروں؟ اگر آپ کسی ایسے شخص سے جو خدا کے وجود کے ہی منکر ہیں، اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، تو وہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی عاری ہوں، تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ میں کیوں یقین رکھوں؟ تو اسی طرح اس شخص سے جب بات کرنی ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے ڈسکس کرنی ہوگی، نہ کہ احکامات کے حوالے سے۔ اسی طرح جب کسی اور شخص سے، کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے یا کسی اور عقیدے سے تعلق کوئی شخص رکھتا ہے، اس سے جب کوئی گفتگو کرنی ہوگی تو سب سے پہلے اس کو اسلام کے اندر جو عبادات ہیں وہ سمجھانے کی جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح انبیاء کے سلسلے کے آخری رسول ہیں، سب سے پہلے اس پر ایمان لانے کی بات ہوگی۔ تو اب مسلمان آپس میں جب اپنے کسی عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ تمام مسلمانوں میں مشترک کیا ہے؟ قرآن مجید ہے اور احادیث صحیحہ ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اسماعیلی عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت کا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو تعویل کے مالک ہیں، تو یہ تعویل کا سلسلہ امام علیہ السلام کے خاص پیروں کے ذریعے سے وہ شخصیات جو اس زمانے کے امام علیہ السلام سے رجوع کیا اور انہوں نے امام علیہ السلام سے اسم اعظم لیا اور اس کے نتیجے میں ان کو معرفت حاصل ہوئی، از دلی حجت بحضرت راہ بوت او بتائی دی دلش آگاہ بوت۔ اس مقام پر جا کر انہوں نے اہل بیت کے اس عالم سے جب انہوں نے علم لدنی کو حاصل کیا، ان کے اس نور کی روشنی میں انہوں نے جو علم بیان کیا ہے، تو اس علم کو ہم جتنے بھی اس کے ماننے والے ہیں، ان پیروں کے ماننے والے ہیں، ان اماموں کے ماننے والے ہیں، تو ہم آپس میں ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے یہ فرمایا ہے اگر کہتے ہیں، اس بیچ میں کوئی شخص اگر سوال کرے کہ بھائی میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں، تو یقیناً اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بات کو مان لیں، کیونکہ ہم پھر شروع میں جا کر اس کے ساتھ پھر الگ سے کوئی یہاں پہ کوئی بحث کریں، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ بحث و مباحثہ سے کوئی بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب میں جائیں، جتنے بھی فرقے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ تو اسماعیلیوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کے عقیدے کے بارے میں بات کریں۔ کسی کا کیا عقیدہ ہے، کون کیا عقیدہ رکھتا ہے، کون کیا مانتا ہے، تو ہمارے لیے امام علیہ السلام کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کی طرف انگلی اٹھا کے کہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو، بلکہ ہم اپنے عقیدے کے حوالے سے ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ قرآن کے اس آیت کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں، اس حدیث کو ہمارے پیروں نے اس طرح سے وضاحت کی ہے، ان آیات کی وضاحت ہمارے اماموں نے اس طرح سے کی ہے، اس روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خصوصی طور پر اسماعیلی عقیدے سے تعلق رکھنے والے جو ان داعیوں کو، ان پیروں کو، ان اماموں کو مانتے ہیں، تو ہم ان تمام کے ساتھ اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی دوسرے عقیدے کے کسی بھی شخص کے ساتھ نہ بحث و مباحثہ ہے، نہ مناظرہ ہے، نہ ہم ان سوالات کو لیں گے جس میں کسی بھی طرح سے اختلاف ہو۔